بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سحر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہستہ وستہ پنجاب انٹرنیشنل۔ سب سے پہلے پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال پہ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ پاکستان میں اب تک 21,843 افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 505 ہو گئی ہے۔ اب تک ملک بھر میں اس مرض سے 5,829 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ فی الوقت متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے سندھ سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے، جہاں 8,189 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد کے اعتبار سے صوبہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے، جہاں 185 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ افراد پنجاب میں صحت یاب ہوئے ہیں، جہاں اس مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2,716 ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر وہ واحد پاکستانی خطہ ہے جہاں سے اب تک کسی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ عذرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ لوگ وقت پر ہسپتال آنے کے بجائے آخری لمحات میں ہسپتال آ رہے ہیں۔ سندھ کی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے کہا ہے کہ کورونا کے مریض وقت پر ہسپتال نہیں آ رہے بلکہ سانس کی بہت زیادہ تکلیف ہونے پر آخری لمحات میں ہسپتال آ رہے ہیں۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس مریض کو چھپا رہے ہیں اور اس مرض کو چھپانے کی انتہائی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ کورونا کے مریض کو یہ بتانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے دیگر امراض مثلاً دمہ، شوگر یا بلڈ پریشر وغیرہ کے مریضوں پر زور دیا کہ وہ فوراً ہسپتال آئیں۔ ڈاکٹر پیچوہو نے کہا کہ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی ہسپتال، اوجھا کیمپس، انڈس ہسپتال، آغا خان ہسپتال اور جناح ہسپتال میں علاج کی مکمل سہولیات موجود ہیں، جبکہ سول ہسپتال، ٹراما سینٹر اور SIUT میں بھی کورونا کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 85% متاثرین مرض کی مقامی منتقلی کی شکار ہوئے ہیں۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز اسلام آباد کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت کورونا وائرس کی مقامی طور پر منتقلی کے کیسز کی تعداد 85% تک پہنچ چکی ہے۔ 21,000 سے زائد کورونا متاثرین میں سے 18,000 سے زائد مریضوں میں وائرس مقامی طور پر منتقل ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 4 مئی کی شام تک ایران سے آنے والے زائرین میں مجموعی طور پر 1,433 لوگوں میں کورونا وائرس پایا گیا تھا، جو کہ 7% بنتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں 333 لوگوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی تھی، جو کہ 14% ہے، اور دوسرے ممالک سے آنے والوں میں یہ تعداد 1,837 ہے، جو کہ 9% بنتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مقامی منتقلی کی شرح 87% بنتی ہے، جبکہ بلوچستان میں یہ شرح 89%، گلگت بلتستان میں یہ شرح 94%، اسلام آباد میں سب سے زیادہ 96%، خیبر پختونخوا میں 94%، پنجاب میں 91% اور سندھ میں 89% بنتی ہے۔ ایوب ٹیچنگ انسٹی ٹیوٹ ایبٹ کے سابق چیف ایگزیکٹو اور ماہر سیاح ایوب ٹیچنگ انسٹی ٹیوٹ ایبٹ کے سابق چیف ایگزیکٹو اور ماہر سینا ڈاکٹر نثار احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انتہائی کم ٹیسٹنگ کے ساتھ وائرس کا مقامی طور پر 85% تک پہنچنا خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ وائرس ہماری شہری آبادیوں تک سرایت کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں وزارت صحت اسلام آباد کی رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں 98,100 ٹیسٹ ہوئے ہیں، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 2,22,404 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نثار احمد کے مطابق کورونا وائرس تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر اس سے متاثرہ مریضوں کو الگ نہیں کیا جائے گا اور ان کی حتمی تعداد کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو پھر معاملات زیادہ خراب ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ ان کے مطابق وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہوگی، جس میں سماجی فاصلے، لوگوں کے رابطے اور ساتھ میں لاک ڈاؤن کی صورتحال پر غور بھی شامل ہے۔ پنجاب میں بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کو 14 دن زیر نگرانی رہنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان وزار کی زیر صدارت آج ایک اجلاس ہوا جس میں گھروں پر قرنطینے کے طریقہ کار اور اس حوالے سے ضوابط طے کرنے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعلیٰ کو لاہور ایکسپو سینٹر میں قائم کیے گئے فیلڈ ہسپتال سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے 14 دن زیر نگرانی رہنا لازمی ہوا، تاہم وہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہوٹل میں رہنا ہے یا حکومت کے قائم کردہ قرنطینہ مرکز میں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر سیمپل کی رپورٹ آ جائے گی، جس کے مثبت آنے کی صورت میں لازماً قرنطینہ اختیار کرنا ہوگا۔
اس موقع پر عثمان بزدار نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ ایکسپو سینٹر میں داخل مریضوں کو درپیش مسائل فوری طور پر حل کریں، جبکہ ایکسپو سینٹر سمیت دیگر قرنطینہ مراکز میں کینٹین قائم کرنے کی ہدایت بھی کی۔ صدر عارف الوی کا ارکان قومی اسمبلی کے نام خط۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ نمائندے اپنے حلقوں کے لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں اور ڈاکٹروں اور طبی عملے کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ ارکان قومی اسمبلی کے نام ایک خط میں ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب طبقہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے، ایسے میں ارکان قومی اسمبلی اہل ثروت لوگوں کے ساتھ مل کر ان تک راشن پہنچائیں۔ انہوں نے ارکان سے کہا کہ وہ عوام سے اپیل کریں کہ وہ غیر ضروری طور پر بازار نہ جائیں اور احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کریں۔ عالمی بینک کے ماہر کا احساس، کیش پروگرام پر تجزیہ۔ عالمی بینک کے ایک سینئر ماہر نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے غریب افراد کو رقم منتقلی سے غریب ترین افراد کی خریداری مقامی معیشتوں کو عالمی بینک کے ایک سینئر ماہر نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے غریب افراد کو رقم منتقلی سے غریب ترین افراد کی خریداری مقامی معیشتوں کو سہارا دے گی، جس سے آنے والے کساد بازاری کے اثر کو کم کرنے میں ہم مدد کریں گے۔ ڈاکٹر امجد ظفر خان نے مزید کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب نقد رقم کی منتقلی کے پروگرام وبا سے ہونے والے سماجی اور اقتصادی اثرات سے نپٹنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ایسے میں پاکستان دیگر ممالک کے لیے ایک اچھی مثال بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ بحران کے دور میں یہ حکومت کی جانب سے بہترین سرمایہ کاری ہے، جو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قوت خرید فراہم کرے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایسی اور بہت سی خبروں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو کمنٹ اور شیئر کریں۔ کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کچھ نئی اور تفصیلی